بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے فنگل انفیکشن کے بارے میں۔ فنگل انفیکشن کی اقسام ہیں، جس طرح کہ کینڈیڈیاسس ہے، پھر اس کے بعد کریپٹوکاکاسس ہے، اسی طرح ایسپرجلوسس یا بعض لوگ اس کو ایسپرگلوسس بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک کاکسیڈیو ایڈیومائکوسس ہے، جسے ویلی فیور بھی کہتے ہیں۔ اس طرح ہسٹوپلیزموسس ہے، اسی طرح بلیسٹو مائکوسس ہے، یا پھر نیوموسسٹس نمونیا ہے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ جو کینڈیڈیاسس ہے، اس کا ہومیوپیتھی میں کیا علاج ہے، یہ ہے کیا، اور اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر فی الحال ان امراض کا، ان انفیکشنز کا علاج کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو ہومیوپیتھی نے الحمدللہ ان امراض پر کامیابی سے قابو پایا ہے اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر کینڈیڈیاسس میں کینڈیڈا ایک ایسٹ یا خمیر والی انفیکشن ہے، جو اسکن پر ہوتی ہے، میوکس میمبرین پر ہوتی ہے اور انٹسٹائنل ٹریک پر ہوتی ہے۔ اگر یہ انفیکشن منہ یا گلے میں ہو تو یہ تھرش کہلاتی ہے۔ اوروفینجیل کینڈیڈیاسس کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ وجائنا میں ہو تو کینڈیڈیاسس جو ہے وہ عموماً اس کو ایسٹ انفیکشن بھی کہتے ہیں۔ یہ انفیکشن، ایسٹ انفیکشن جو ہے، دل، دماغ، خون، ہڈیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ جب کینڈیڈا خون پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو انفیکشن ہوتی ہے اس کو کینڈیڈیمیا کہتے ہیں۔ اب آئیے ہومیوپیتھک علاج کی طرف کہ اس کا علاج کس طرح ہو۔ ہم نے کلینکلی ایکسپیرینس سے پتہ چلا ہے، ایکسپیرینس سے پتہ چلا ہے کہ جب ہم ان امراض کا علاج کرتے ہیں، خاص طور پر کینڈیڈیاسس کا علاج کرتے ہیں، تو عام طور پر رزلٹ کچھ اچھے نہیں آتے۔ شروع میں فائدہ ہوتا ہے، پھر رک جاتا ہے، یا مکمل شفا کی طرف بات نہیں جاتی، پارشلی امپرومنٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے کامیاب علاج کے لیے سب سے پہلے یہ جو دعا ہے نا کینڈیڈیا، یہ 1 میں ہومیوپیتھک دعا جو ہے یہ دیں۔ سب سے پہلے 1 میں دے، اگر CM میں ہو جائے تو سب سے بہترین، ورنہ 1 میں اور 1 سے کم نہیں دیں۔ اور پھر اس کی سملر دعا دیں۔ جب سملیم دعا دیں گے تو اس کے کام کرتے کرتے پھر ایسے محسوس ہوگا جیسے امپرومنٹ رک گئی ہے۔ جب ایسے محسوس ہو کہ امپرومنٹ رک گئی ہے تو پھر ایک خوراک اونچی طاقت کی 1 یا CM کی کینڈیڈیا کی دے دیں۔ جب اس کو دے دیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ امپرومنٹ شروع ہو جائے گی۔ جہاں سے فائدہ رکا تھا وہیں سے شفا دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، میں صرف ان ادویات کا ہی بات کروں گا کہ بہت زیادہ جو ادویات ہوتی ہیں وہ سیپیا ہے، کلکیریا کارب ہے، پلساٹیلا ہے، نیٹک ایسڈ ہے، تھوجا ہے، مولینا ایلبیکنز ہے، تو اسی طرح ہیلونیاس ہے۔ یہ
بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے میں صرف ان کی بات کروں گا، الحمدللہ بہت سارے کیسز انہی میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ضرورت پڑے تو باقی ادویات میں بھی ڈاکٹر صاحبان دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلے آتے ہیں کہ سیپیا، اگر سفید ڈسچارج ہو، وائٹ ڈسچارج ہو تو یہ دوا یہ استعمال کی جاتی ہے۔ اور یہاں ایک مشترکہ بات یہ ہے، سیپیا اور کلکیریا کارب میں دونوں میں وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے، مگر فرق کہاں آ کے پڑتا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ سیپیا میں جو مریضہ ہے وہ خارج کرتی ہے تو اس کو سکون نہیں ہوتا، وہ کہتی ہے جتنا مرضی سکون کر لو وہ بڑھتی جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو کلکیریا کارب ہے اس میں مینسس سے پہلے یا بعد میں تکلیفیں جو ہیں بڑھتی ہیں، تو کلکیریا کارب بہترین کام کرتی ہے۔ اسی طرح پلساٹیلا ہے، اگر اخراجات کریم ٹائپ کے ہوں تو پلساٹیلا بہترین دوا ہوتی ہے۔ اگر وہاں السرز بن جائیں تو پھر نائٹرک ایسڈ کا کوئی ثانی نہیں۔ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی، 00923158095060۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ نائٹرک ایسڈ بہترین دوا ہے جب السر بن جاتے ہیں، میوکس میمبرین پر السر بن جائیں تو پھر نائٹرک ایسڈ سے بہترین کوئی دوا نظر نہیں آتی۔ تھوجا یہ بھی بہترین دوا ہے، اگر سوجن ہو، سوری ہو تو پھر تھوجا بہترین کام کرتی ہے۔ اسی طرح مونیلیا البیکنس، یہ اگر چیرے آ جائیں ویجائنا میں، فشرز آ جائیں تو پھر کریک آ جائیں، مونیلیا البیکنس سے بہترین دوا کوئی نہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا جس طرح ویجائنا میں یا میوکس میمبرین پر نائٹرک ایسڈ بن جائے تو پھر نائٹرک ایسڈ سے بہترین کوئی دوا نہیں۔ تو اسی طرح مونیلیا البیکن جو ہے اگر چیرے آ جائیں، فشرز آ جائیں میوکس میمبرین پر یا ویجائنا میں تو کریک آ جائیں تو اس سے بہتر دوا کوئی نہیں ہے۔ ہیلونیاس، اگر اخراجات دہی کی طرح ہوں تو پھر ہیلونیاس بہترین کام کرتی ہے، اس کی ثانی کوئی دعا نہیں۔ I think it's enough for today. انشاءاللہ نیکسٹ ہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اور فردر ڈسکشن اگلی ویڈیوز میں ہوں گی۔ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی، 00923158095060۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔